الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن۔ خلاصہ قرآن سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ سامعین توجہ سے خلاصہ قرآن سنا کریں، کیونکہ جو شخص اس کو توجہ سے سنے گا تو یہ اسی کے لیے ہدایت ہوگا اور اسی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو کان لگا کر اور دل کو حاضر رکھ کر سنتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے دل پر بات اترے گی، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، مسائل سمجھ میں آئیں گے، دین کی سمجھ آئے گی۔ اور اگر آپ سنیں گے اور توجہ نہیں دیں گے، توجہ سے نہیں سنیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو آئے ہم شروع کرتے ہیں خلاصہ قرآن۔ پوائنٹ نمبر 1، حلال کو حرام نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 87 تھا 88۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، تم نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور تم حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے پیغمبر، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تو اس میں ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے بعد میں شہد کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ ہمارے یہ سبق ہے کہ جب حلال کو حرام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے تو غیر نبی کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی چیز کو حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ حلال کرنا حرام کرنا اللہ رب العالمین کے ہی یہ سارے جو ہے منشا ہے، اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین نے بے کو حلال کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کا معاملہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حلال کردہ جو اللہ کی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان سے ہم اجتناب کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، اقسام قسم اور قسم کا کفارہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89۔ قسم کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، قسم لغو، جو بندہ بار بار عادتاً وہ قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم، واللہ، تو اسے کہتے ہیں قسم لغو۔ تو ایسے قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسم میں اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ نمبر 2، قسم غموس۔ قسم کی جو دوسری قسم ہے وہ قسم غموس ہے، یعنی جھوٹی قسم۔ تو جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا کفارہ یہ کہ بندہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ طائب ہو۔ تیسری قسم ہے وہ اس قسم کی جس پر کفارہ ہوتا ہے، اور وہ قسم وہ ہے جو دل کے ارادے سے، پختہ ارادے کے ساتھ بندہ قسم کھائے۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ بندہ کوئی کسی بھی چیز کا دل کے ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھائے اور وہ چیز کو پورا نہ کرے، قسم اپنی توڑ دے، تو اس کا کفارہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَكَفَّارَتُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُم أَوْ کِسْوَتُہُم أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَۃٍ۔ نمبر 1، آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑا پہنائیں، درمیانہ ہو جو تم اپنے اہل عیال کو کھانا کھلاتے ہو یا ان کو لباس پہننے کے لیے دیتے ہو۔ نمبر 2، یا تو غلام آزاد کرے۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر ان 2 آپشن پر عمل نہ کر سکے، تیسرا آپشن یہ ہے کہ پھر 3 روزے رکھے۔ تو یہ ہے قسم کا کفارہ۔ پوائنٹ نمبر 3، شراب، جوا وغیرہ شیطانی کام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 تا 91۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت پرستی اور تیر اندازی، فرمایا شیطان کے کام ہے، شیطانی کام ہے، یہ شیطانی فعل ہے، یہ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شراب کے حوالے سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ المیسر، جوئے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جوا علماء نے لکھا ہے جس چیز میں ہار جیت پر شرط لگائی جائے تو وہ جوا ہے۔ لاٹری، قسمت کی پڑی، انعامی بانڈ، انعامی معمے، انعامی اسکیمیں، سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ کئی ظالم جوئے والی اسکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ جا کے
عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں جوئے سے بچنا چاہیے، تو ہمیں لوگوں کے دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، ایک تو حرام ہے اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے، شیطان چاہتا ہے جوئے اور شراب اور بت پرستی، تیر اندازی کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں بغض اور عداوت، دشمنی قائم ہو، اور نمبر 3 فرمایا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تاکہ تم اللہ کے ذکر سے غافل رہو۔ یہ اس میں 4 نقصانات ہیں۔ نمبر 1 ایک تو حرام ہے، نمبر 2 بندہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، نمبر 3 آپس میں بغض، دلوں میں بغض، رنجشیں پیدا ہوتی ہے، نمبر 4 عداوت اور دشمنی بھڑک اٹھتی ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا واقعتاً ایسے ہی آپ دیکھیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو ہار جاتا ہے وہ جیتنے والے کا دشمن بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انعامی بانڈ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام جوؤں کے اقسام سے محفوظ رکھے اور شیطانی فعل سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے، ان افعال سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ سورہ نام آیت نمبر 17 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی بھی نقصان، پیغمبر آپ کو کوئی بھی نقصان اللہ پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ پھنستے ہیں سمندر میں، کشتی کا جب سفر کرتے ہیں اور وہ سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ مشرکین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ سمندری سفر کرتے ہیں، کشتی میں ہوتے ہیں، اور جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے اور وہ سمندری سفر کو طے کر لیتے ہیں، دوبارہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو مشرکین مشکل میں بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور جب ان کی مشکل ختم ہو جاتی تھی، خشکی پر آتے تھے تو پھر وہ شرک کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج کے جو مسلمان ہیں وہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنے اپنے مشکل کشا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو وہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی مرضی کا مشکل کشا بنائے رکھا ہے اور اس کو وہ پکارتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اللہ مشکل وقت میں اس کی دعا قبول کرے تو وہ آسانی میں اللہ کو یاد کرے۔ آئے ہم اپنے آسانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کو اس سے مانگنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارے مشکل ایام میں اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کرے۔ پوائنٹ نمبر 5 کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 50 اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ نمبر 2 وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ نمبر 3 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو غیب کے کنجیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے پاس غیب کی جو چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اور خزانے کی چابیاں، غیب کی چابیاں سب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، فرمایا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کرتا۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھانے پر بلایا اور زہر ملایا، اور زہر آلود لقمہ آپ نے منہ تک لگایا، اور پھر فرشتے نے آ کر آپ کو منع کیا، آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکالا، اور موت کے وقت آپ کہہ رہے تھے عائشہ وہ جو زہر آلود لقمہ ہے اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، میری ایک ایک رگ کٹ رہی ہے۔ تو آپ اپنے موت میں بھی، موت سے پہلے بھی آپ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے تو کبھی بھی اس لقمے کو جو زہر آلود تھا منہ نہ لگاتے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور جو غیب کی باتیں اللہ نے ان کو بتائی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیب اللہ نے بتائی تو وہ غیب نہیں رہا، غیب کی باتیں اللہ نے بتائی ہے تو وہ غیب نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے رسول پوائنٹ نمبر 6 قصہ ابراہیم، سورج اور چاند ستارے، سورہ انعام آیت نمبر 76 تا 78۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ سورج کے پجاری تھے، کچھ لوگ چاند کی پرستش کرنے والے تھے، کچھ لوگ ستارہ پرست تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ تھے اور مختلف چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید سمجھانے کے لیے وقتی طور کے لیے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ چاند چھپا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، کہا یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے۔ اور جب سورج غروب ہوا، کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ستاروں کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارے غائب ہوئے، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا منہ اسی رب کی طرف کرتا ہوں جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود تھا جو اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 7 سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن فاولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی، ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم نظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم شرک نہیں کرنا، شرک اللہ کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ تو فرمایا شرک سے بچو۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ اس واقعے سے، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہدایت ہمیں چاہیے تو ہمیں شرک سے بچنا ہوگا، ہر قسم کے شرک سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 8 18 انبیاء کا ذکر اور شرک کی قباحت، سورہ انعام آیت نمبر 83 تا 88۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 انبیاء کا ذکر کر کر ان کا نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر اگر آپ شرک کریں گے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کن کن چیزوں میں شرک؟ آپ اس چیز کو یوں سمجھے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت۔ اب توحید ربوبیت میں بعض لوگ شرک کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت کہتے کسے ہیں؟ توحید ربوبیت مطلب اللہ کو رب ماننے میں ایک ہی ماننا کہ رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، اور نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور عبادت بھی صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اور جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ صیغہ حصر ہے۔ فرمایا وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مانگنا اور مطالبہ کرنا، دعا کرنا، عبادت میں جو چیزیں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کا حق ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ تو اس میں شرک کرنے سے بچنا۔ نمبر 2 توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ معبود ہونے میں اللہ کو اکیلا ماننا، اور جس طرح مشرکین نے کہا اجعل الآلیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہم ایک ہی معبود پر ایمان لیں باقی معبودوں کی نفی کریں؟ یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ تو ایک ہی معبود ہے اور وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کی جو اسماء و صفات ہے ان پر ایمان لانا اور اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کو ہم لوگوں کے ساتھ ملائیں یا لوگوں کی صفات کو اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ ملائیں تو یہ درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی سمیع ہے، انسان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں، اللہ کا سمیع ہونا اور بصیر ہونا اور انسان کا سمیع ہونا بصیر ہونے میں فرق ہے۔ انسان کی سمع اور بصارت محدود ہے، اللہ رب العالمین کی سمع اور بصارت لامحدود ہے۔ مثال، ایک دیوار سے دوسری دیوار میں اگر فاصلہ زیادہ ہو تو انسان دوسری کی بات نہیں سن سکتا، اور اگر ایک بندہ اور دوسرے بندے کے درمیان دیوار ہو بڑی تو انسان دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ انسان کی سمع اور بصارت محدود ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، بندہ زمین پر ہوتا ہے، رب العالمین عرش کے اوپر انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، جیسا کہ 28ویں پارے کی پہلی آیت میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، وہ خاتون جو اللہ کے نبی سے شکوہ کرنے آئی تھی زمین پر، رب العالمین نے اس کی باتیں، اس کی گفتگو کو ساتوں آسمان پر سن لیا، عرش کے اوپر اللہ نے اس کی بات کو، اس کی گفتگو کو سن لیا۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا۔ پوائنٹ نمبر 9، دیدار الہی دنیا میں ناممکن ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، دنیاوی کوئی نگاہ اللہ رب العالمین کو نہیں پا سکتی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، پھر فرمایا لیکن آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا سورہ نجم میں مذکورہ آیت فکان قاب قوسین او ادنی کہ ان کے اس کے درمیان 2 کمان اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، کہتے ہیں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے اور ان کے 600 پرتے، صحیح بخاری۔ دوسرے مقام پر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ الحمدللہ، تو اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن مومنوں کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا، اللہ کا دیدار نصیب ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، بتوں کو بھی برا بلا کہنا حرام ہے۔ سورہ نام آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہو، وہ دشمنی میں آ کر تمہارے معبود کو برا بلا کہیں گے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے منع کیا، فرمایا کہ تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے سبب بنو گے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو آئے ہمیں اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں عزیز و قارب ہیں اب ان کو بھی یہ سنائے اور اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔